اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا حج کے دن سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ خاص طور پر دعا کی قبولیت کے واسطے، مشکلات میں آسانیوں کے لیے، حاجت روائی کے لیے، ہر قسم کے غم و فکر سے نجات پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ فوائد و فضائل بھی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن میں جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، خاص کر کے ماہ ذی الحجہ کے پہلے جمعے کو بالخصوص اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور صدقے کی نیت سے شیئر کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا، دلی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجات اور خواہشات کو پورا کرے گا۔ رب کریم آپ کی حاجت دارین پوری فرمائے گا، اور آپ رب کریم سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ بڑی ہی عظمت والا، بڑی ہی شانوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنے بھی اعمال کریں گے، جتنے بھی ذکر و ذکار کریں گے، رب کریم کو بڑے پسند آئیں گے، اور اس مہینے میں اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو سال بھر کے روزوں کے برابر ملے گا۔ ذکر الہی کا اس مہینے میں جب آپ اہتمام کریں گے تو اللہ پاک آپ سے خوش اور راضی ہوگا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام اور محدثین مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ کثرت کے ساتھ ان میں آپ نے بہت زیادہ ورد کرنا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، نمازیں ادا کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھا کرو۔ سلف و صالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات سنتے چلیں، کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ ذکر کر رہی ہوں کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں نہ تو وہ ناخن کاٹیں، نہ وہ بال کٹوائیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کاموں کی تاکید کریں۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، یعنی عشرہ ذی الحج داخل ہو جائے، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے
تو اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس پر آپ ضرور عمل کریں، ان باتوں پر عمل کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو میں آج آپ کو وظائف بتاؤں گی ان وظائف کو کریں، جمعۃ المبارک کے دن کا احترام کریں، ادب کریں، کیونکہ جو بندہ ادب کر جاتا ہے کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کا بہت احترام کریں، کیونکہ یہ عیدین کے دن سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے، اور اس دن کو تمام دنوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ بڑا عظمت والا اور عظیم و شان دن ہے، اس دن کی آپ ضرور قدر کریں، اور اس دن آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعۃ المبارک والے دن پاکیزہ ہو کے، پاک صاف کپڑے پہن کے، غسل کر کے، باوضو ہو کے آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے سورت کہف پڑھنی ہے۔ سورت کہف پڑھنے کے اول اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ سورت کہف کی تلاوت کریں گے، اول آخر درود پاک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہوگا، آپ کی قبر روشن کشادہ ہوگی۔ سورت کہف کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے جمعہ کے دن، اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ جمعۃ المبارک والے دن سورت کہف کی ضرور تلاوت کریں۔ آج ماہ ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، سورت کہف کو آپ ماہ ذی الحج میں جتنے بھی جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے تو آپ آج سورت کہف کی تلاوت ضرور کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنی حاجات اور خواہشات کا اظہار اللہ کے آگے کریں، اور پھر دیکھیں کامیابیاں کس طرح آپ کے قدم چومتی ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے سورت کہف پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے سورت کہف پڑھنے کے بعد میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سورت کہف کو آپ نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بعد میں پڑھ لیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو 100 مرتبہ تسبیح بتائی ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان کلمات کو آپ نماز عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اذان مغرب سے پہلے پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی الحمدللہ 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 کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پڑھ کے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور اپنی حاجات خواہشات کو پورا ہوتا خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورہ کہف کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں، اور یہ جو میں نے آپ کو 2 تسبیحات بتائی ہیں ان کو آپ نماز عصر کے بعد کر کے اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادیں اور حاجات پوری کروا سکتے ہیں۔ ماہ ذی الحج کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو آج سے ہی آپ اس وظیفے کو شروع کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی تقدیر اور مقدر کو چمکتا ہوا خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس وظیفے کی برکت سے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جس کے سر پہ قرض ہوگا وہ بھی اتر جائے گا، اللہ رب العزت آپ کو دگنا عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کی نسلوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا، اور ایسی دولت ایسا رزق عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہو، اور قرض ایسے ادا ہوگا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس وظیفے کو ہم نے خود پہ آزمایا ہے، بڑا ہی مقدس عظیم و شان یہ وظیفہ ہے، اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب
ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔